أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110 سے 112 110 سے 112 تک کی آیت ہے. یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہی. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبت اور پیار ہے انسانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کر لے. یہ عمل کس ورڈ سے بنا ہے؟ عمل بولتے ہیں نا ہم، عمل اردو میں عمل اعمال. تو وَمَن يَعْمَلْ، جو کر لے، سوءً، کوئی برائی اور کوئی پاپ. اور سو ایسی برائی کو کہتے ہیں جو دوسروں سے ریلیٹڈ ہو. کسی کو مار دیا. 2 طرح کی برائی ہوتی ہے نا، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ میرے سے. لیکن اگر کسی کو گالی دے دیا تو وہ دوسروں سے ریلیٹڈ ہوگا. تو اگر کوئی برائی اور پاپ کر لیتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم اور اتیاچار کر لیتا ہے. اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے انسان؟ جب بھی گناہ کرتا ہے کوئی تو وہ کس پر اتیاچار کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر، اپنے اوپر. فار ایگزامپل اگر کسی کو مار رہا ہے تو جس کو مار رہا ہے اس پر تو بعد میں ظلم ہے، وہ پہلے خود وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا کس کو ملے گی؟ خود اس کو ملے گی جو ایسا کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دونوں کنڈیشن میں، چاہے اپنے ساتھ کوئی برائی کر لے یا دوسروں کے ساتھ کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے. یستغفر کس ورڈ سے بنتا ہے؟ استغفار بولتے ہیں نا، توبہ استغفار. ثم یستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کتنی پیاری بات ہے. یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا. کیسا؟ غفور الرحیم، ہمیشہ معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، انکنڈیشنل لو. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں، یہ دیکھیے آپ اکثر دیکھیے گا قرآن میں غفور الرحیم دونوں ایک ساتھ آتا ہے. ایسا کیوں آتا ہے نا؟ ان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم، دونوں ایک ساتھ آتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے بچوں کی اور بیوی کی 1000 غلطیاں معاف کر دیتے ہیں ہر دن، لیکن وہی جب سوسائٹی میں آتے ہیں کسی کامن مین کی ایک غلطی ہم معاف نہیں کر پاتے. کیوں؟ برسوں اس کو ڈھوتے رہتے ہیں، دشمنی نبھاتے رہتے ہیں، حالانکہ بچے اس سے کئی گنا زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان سے محبت ہوتی ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی غلطیوں کو کیا کرتا ہے؟ اگنور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ کو ہیومن بینگ سے، انسانوں سے انکنڈیشنل لو ہے، اسی لیے ان کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ کہ جب غلطی ہو جائے تو یہ پکا ارادہ کرے کہ اب اس کے بعد ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ ہاں، اس کے پکا ارادہ کرنے کے بعد بھی پھر کبھی غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ۔ تو ایک بات یہ ہوئی، کیا بات ہوئی پہلی آیت میں؟ کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، اب جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ ایک بار معاملہ خراب ہوا، 2 بار، تیسری بار معافی مانگنے گئے تو کیا بولتے ہیں؟ پوری زندگی یہی چلے گا، بار بار تم میرا نقصان کر کے آتے ہو، معافی، چلو بھاگو یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھگائے۔ سچے دل سے اگر معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات بول رہا ہے، وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کما لے، اسمن، گناہ، گناہ کما لے۔ غور کیجئے، گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمائی کو کیوں جوڑا؟ اس کو ایگزامپل سے سمجھیے۔ ایک آدمی کو عمر قید کی سزا مل گئی، لائف ٹائم پریزنمنٹ، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، بولتے ہیں نا، اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ تو یہ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کیا ہے، یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو انسان جو برا کرتا ہے وہ بھی کما رہا ہے، لیکن وہ کمائی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ کمائی اس کے سر پر مصیبت اور وبال بن کر کے آئے گی۔ کیا؟ گناہ۔ انسان نیکی بھی کماتا ہے اور برائی بھی کماتا ہے، لیکن نیکی اس کے فائدے کے لیے آئے گی، کام آئے گی، اور برائی اس کے لیے وبال، مصیبت اور تباہی بن کر کے آئے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا ہے، اور حکمت والا، وزڈم والا، بدھیمان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم جو بھی غلطی اور گناہ کر رہے ہو، اس کا نقصان کس کو پہنچا رہے ہو؟ دوسرے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں دوسری جگہ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آئیے آپ ہمارے دوست ہیں، لائیے میں آپ کے 50 kg گناہ میں لے لیتا ہوں، نہیں۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اور اس کا حساب اسی کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ جو گناہ اور پاپ کر رہا ہے وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ وہ اسی کے اگینسٹ ہے، اسی کے خلاف ہے۔ اور جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی، تیسری بات، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کوئی بغیر ارادے کے، بھول کر کے کوئی غلطی کر لے۔ خطیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی غلطی جو انجانے میں بھولے سے ہو گئی، چھوٹی غلطی۔ او اسمن، یا کوئی بڑا گناہ کر لے۔ ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس گناہ کا الزام کسی نردوش پر ڈال دے۔ یعنی غلطی خود کیا، اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جیسے کچھ کام کرتے ہیں 10 لوگ مل کے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یا گھر میں ہی کوئی کام ہوا اور وہ کام بگڑ گیا، تو ہوتا کیا ہے عام طور سے، جو چالاک ہوتا ہے، زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کمزور بھائی پہ ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے سارا کام بگڑ گیا۔ کوئی جماعت میں، کوئی گروپ میں، دیکھیے کوئی کمپنی میں جو زیادہ اسٹرانگ، طاقتور ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میری وجہ سے یہ کام نہیں بگڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ کام بگڑ گیا ہے، دوسروں پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ کام بگڑا ہے کس کی وجہ سے؟
اس کی وجہ سے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری بدنامی ہو جائے گی، اور یہ تو بیچارہ بدھو ہے، گھگو ہے، یہ تو بولے گا نہیں، صفائی نہیں دے پائے گا، اس لیے اس پر الزام ڈال دو، اپنے آپ کو کیا کر لو، بچا دو۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان اپنی غلطی جان بوجھ کر کے دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ چھوٹی غلطی کی یا بڑا گناہ کیا، بڑا پاپ کیا، اور اس کو کسی نردوش کے اوپر ڈال دیا، بے گناہ انوسنٹ معصوم کے اوپر، تو دیکھیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، دو بڑے بڑے گناہ۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، اس نے اپنے اوپر بہت بڑی بدنامی اور بہتان لے لیا۔ کیسی بدنامی ہوگی معلوم؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا، بولے گئے ادھر آ، پورے لوگوں کے سامنے، کہا کہ تم نے یہ جو غلط الزام فلاں پہ لگایا ہے میرے اس بندے پر، ثابت کر، آج پروف دے کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ اور جب نہیں دے پائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بولے گا اس مظلوم سے اس کی نیکیاں لے لے۔ کیا وہ چھوڑے گا؟ اگر مجھ سے کوئی بولے کہ تم ان کے پاس پیسے ہیں لے لو، تو اگر 2 کروڑ ہیں 10 کروڑ ہیں تو کیا میں چھوڑوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی قیامت کے دن۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت کھلم کھلا پاپ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ دیکھیے اب یہاں پہ غور کیجیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چھوٹا گناہ تھا یا بڑا گناہ تھا، سیدھے اللہ کے پاس جاتے، معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ معاف کر دیتا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس میں ایک اور گناہ ملا دیا۔ کیا؟ کہ اس گناہ کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے، اچھا عام طور سے لائف میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے اگر آپ کسی سے کچھ بولیے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ اس کو تسلیم کیجئے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ کیا بولتا؟ نہیں 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 نہیں، میرے سے نہیں ہوا، وہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ، دوسروں پر الزام ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا کرائم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ تم خود کوئی گناہ کرو، کوئی پاپ کرو، اور اس کو اپنی بیوی پر، بچوں پر، دوستوں پر یا ٹیم ممبر پہ ڈال کر کے، اور تم اپنے آپ کو کیا کرو، سمجھو کہ میں بچ گیا۔ تم بچے نہیں ہو، تم بہت بڑے کیس میں پھنس گئے ہو، اور قیامت کے دن سپریم کورٹ میں تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم نے ایک نردوش کو، بے گناہ کو، انوسنٹ کو دنیا میں ذلیل کیا، رسوا کیا، اس کی پوری رسوائی کا اور ذلت کا پورا ٹوٹل کر کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ So whoever does a wrong and wrongs himself, then seeks forgiveness of Allah, will find Allah ever forgiving and merciful. And whoever commits a sin only earns it against himself, and Allah is ever knowing and wise. And whoever commits an offense or sin, then blames it on an innocent, has taken upon himself a slender and manifest sin. تو کنکلوژن کیا ہے تینوں آیتوں کا خلاصہ؟ نمبر 1، کوئی بھی گناہ ہو انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ آپ جو بھی کرتے ہو اس کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملنے والی ہے، تمہیں ملنے والی ہے۔ اور تیسری بات، جو یہ پوری جو اسٹوری پیچھے بیان کی گئی ہے، ایک یہودی پر ایک نام کے مسلمان نے جو الزام لگایا تھا، اس کانٹیکسٹ میں کہ تم اگر خود کوئی غلطی کرے، گناہ کرے، اور اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے دوسروں پر الزام ڈال دیے، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اور یہ بہت بڑا پاپ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے جب کوئی غلطی ہو جائے
تو اسے ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں پر اس کا الزام، تہمت اور بہتان لگانے سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔